آج صبح اپنا کچن ضرور چیک کریں. آج صبح ایک کام کریے, اپنے کچن میں جائیے اور وہ تیل اٹھائیے جس میں آپ کے گھر کا روزانہ کھانا بنتا. بوتل کو غور سے دیکھیے, پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریے, کیا آپ کو واقعی پتا ہے کہ آپ روز اپنے کھانے کے ساتھ کتنا تیل, کتنی چینی اور کتنا نمک کھا رہے ہیں؟ کیونکہ بہت بار جو بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ کا وہ کسی ایک بڑی چیز سے نہیں ہوتا. پرابلم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہیں جو روز ہماری پلیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانا تو میں گھر کا کھاتا ہوں, باہر کا نہیں کھاتا, پھر بھی ویٹ بڑھ رہا ہے. کھانا گھر کا ہے, پھر کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے؟ صبح اٹھتا ہوں تو جسم میں جان نہیں ہوتی. اب اس مسٹری کا حل کسی مہنگی دوائی میں نہیں ہے, یہ آپ کے کچن میں چھپے ہوئے وہ سائلنٹ کلرز ہیں جنہوں نے ہماری صحت کی بنیادیں ہلا دی ہیں. اور وہ خاموش قاتل ہیں ریفائنڈ ویجیٹیبل آئلز اور ڈالڈا گھی. تو آج اسی لیے ہم اپنے کچن کی الماری کھولیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اور ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے کامنٹس میں صرف اتنا بتا دیں, آپ کے گھر میں اس وقت کس تیل یا گھی میں کھانا پکتا ہے؟ سرسوں کا تیل, دیسی گھی, بناسپتی, سن فلاور, کنولا یا کوئی اور ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اصل میں یوز کیا ہو رہا ہے. اب سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات, مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تیل کا نام کیا ہے, مسئلہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ تیل کتنا استعمال ہو رہا ہے, کس ٹیمپریچر پر استعمال ہو رہا ہے, اور کیا یہ تیل بار بار گرم کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا سچ ہے جو شاید آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. ہمارے بزرگ سرسوں کا تیل یا دیسی گھی استعمال کرتے تھے, لیکن آج کل ہم لائٹ اور ہارٹ فرینڈلی کے نام پر جو تیل گھر لا رہے ہیں, یہ فیکٹری میں اتنے کیمیکلز اور ہائی ہیٹ سے گزرتا ہے کہ اس کی اپنی ساری غذائیت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک کامن پریکٹس ہے ہمارے گھروں میں, پکوڑے فرائی کیے, تیل بچ گیا, رکھ دیا, کل صبح کچھ اور فرائی کر لیا اسی تیل میں, پھر تیل دوبارہ بچا تو کسی اور چیز میں استعمال کر لیا. یعنی یہی تیل بار بار ہائی ہیٹ پر جا رہا ہے. جب یہ تیل آپ کے جسم میں جاتا ہے تو یہ آپ کی رگوں میں یعنی آرٹریز میں جا کر چپک جاتا ہے. اس سے لیور پر چربی چڑھتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ کام کر رہے ہیں اس لیے تھک گئے, مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جسم اندر سے سانس نہیں لے پا رہا ہوتا. یہاں سے اپنا پہلا کچن ریسیٹ شروع کریں. تیل کو ناپ کر استعمال کریں, باٹل سے سیدھا کڑاہی میں مت ڈالیں, یہ بند کر دیں. اور ڈیپ فرائنگ کے تیل کو بار بار ری یوز کرنے کی عادت بھی کم کریں. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر سرسوں کا تیل بہتر ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک پرانا لیکن آزمودہ حل بتاتا ہوں جو آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا 100 سال پہلے تھا. سرسوں کا تیل یعنی مسٹرڈ آئل, اس کی تیزی ختم کرنے کا ایک پرانا طریقہ ہے. تیل کو کڑاہی میں ڈال کر اس میں 2 لہسن کے جوے یا پیاز کا ایک چھوٹا ٹکڑا ڈال دیں. جب یہ ہلکے گولڈن براؤن ہو جائیں تو نکال دیں. اس سے تیل کی ساری کڑواہٹ ختم ہو جائے گی اور یہ کسی بھی مہنگے آئل سے 1000 گنا بہتر ہے. اور کوشش کریں کسی اعتماد والی جگہ سے لیں. کولڈ پریسڈ آئل اگر ہو تو بہتر ہے, خود بھی آپ نکلوا سکتے ہیں. اب دوسری چیز ہے چینی اور نمک کا بیلنس. اب یہاں بہت لوگ ایک دلچسپ سی غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے چینی چھوڑ دی ہے, اب میں گڑ کھاتا ہوں. تو اس میں ایسا ہے کہ گڑ کم پروسیسڈ ہوتا ہے لیکن جسم کے لیے یہ شوگر ہی ہے. ہاں سفید چینی کی جگہ آپ گڑ کا استعمال شروع کر دیں, اور نمک میں بھی پنک سالٹ یا سمندری سی سالٹ یہ لیں. اب یہ چھوٹی سی تبدیلی ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں جادو کا کام کریں گی. اور کچن ریسیٹ کا مطلب میٹھا کھانے کی عادت کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. تو چینی کی جگہ گڑ آ جائے گا. پھر چائے میں پہلے 2 چمچ تھے تو اب 1.5 کر دیں, پھر 1 کر دیں. کولڈ ڈرنکس, بیکری آئٹمز, مٹھائی اور پیکجڈ سویٹس آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو جائیں گی کیونکہ باڈی کی میٹھے پر چلنے کی عادت ختم ہو جائے گی. یہاں مجھے کامنٹس میں ایک اور چیز بتائیں, آپ کے لیے مشکل کیا چھوڑنا ہے؟ صرف میٹھا یا فرائیڈ لکھ دیں. اب تیسرا سٹیپ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہمارے برتن پرانے دور میں, ہمارے بزرگوں کے زمانے میں نان سٹک پینز نہیں تھے. گھر میں لوہے کی کڑھائی ہوتی تھی, مٹی کی ہانڈی ہوتی تھی اور اسی میں کھانا پکتا تھا. آج ہم نے کنوینئنس کے لیے نان سٹک پینز لے لیے
اور جن کی کوالٹی بھی ہمیں اچھی نہیں ملتی ہے. تھرڈ گریڈ کوالٹی چائنا سے ہمارے پاس آتی ہے, اور یہ سچ ہے کیونکہ اچھی کوالٹی ہمیں نہیں ملتی. ان نان اسٹک برتنوں کی کوٹنگ جب گرم ہوتی ہے تو زہریلی گیس اور پارٹیکل چھوڑتی ہے جو سیدھا ہمارے کھانے میں جاتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں پین کی کوٹنگ آدھی اتر چکی ہوتی ہے, نیچے میٹل نظر آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی ہم اسی میں آملیٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اسی میں پراٹھا بن رہا ہوتا ہے, اسی میں سالن پکا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی آج ویڈیو ختم ہونے کے بعد اپنا نان اسٹک پین ضرور چیک کیجیے گا. اگر کوٹنگ ٹوٹ رہی ہے, اسکریچز بہت زیادہ ہیں, تو اس کو صرف اس لیے مت رکھیں کہ ابھی چل تو رہی ہے. کوشش کریں کہ لوہے کی کڑاہی یا مٹی کی ہانڈی کو دوبارہ اپنے کچن کا حصہ بنائیں. آپ خود دیکھیں گے کہ کھانے کا ذائقہ بھی بدلے گا اور یہ صحت کے لیے بھی بہتر رہے گا. اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں ایک ساتھ, تو اب ہم شروع کہاں سے کریں؟ بہت سمپل ہے, کل سے پورا کچن الٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اپنا کوکنگ آئل چیک کریں. دوسرا, گھر کی سفید چینی کو دیکھیں اور گڑ لانے کی کوشش کریں اس کی جگہ. تیسرا, ریفائنڈ نمک کی جگہ پنک سالٹ یا سی سالٹ, سمندری نمک ٹرائی کریں. اور چوتھا, اپنے نان سٹک پینز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں. بس اتنا کر لیں. دیکھیے, ہم دوائیوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, سپلیمنٹس منگواتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم اس جگہ کو چیک ہی نہیں کرتے جہاں سے دن میں 3 دفعہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہوتی ہیں, ہمارا کچن. میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے صرف بیمار ہونے کے بعد ہی صحت کے بارے میں نہ سوچیں, پہلے سوچیں. آج اپنے کچن میں جا کر یہ 3-4 چیزیں ضرور چیک کر لیں اور کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں اس وقت کون سا تیل استعمال ہو رہا ہے. میں کامنٹس پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ کس تیل کا نام آ رہا ہے. اور یہ ویڈیو صرف اپنے پاس مت رکھیں, اپنے دوست کو بھیجیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں, اور خاص طور پر اس شخص کو ضرور بھیجیں جو آپ کے گھر کی گروسری لاتا ہے یا روزانہ کھانا بناتا ہے. ہو سکتا ہے آج کی ایک چھوٹی سی تبدیلی کل کی کسی بڑی پرابلم سے بچا لے. اپنا بہت خیال رکھیں, خوش رہیں, صحت مند رہیں. اللہ حافظ.